ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ جمع دواں ہے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں اور 11ویں شریف کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، تو ربیع الثانی کی چاند کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اسی لیے اس مہینے کے ساتھ جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے مریدین آپ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے؟ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ دراصل 11ویں شریف ایک ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، ایک ایصال ثواب ہوتا ہے جو ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں محفل سجاتے ہیں، یا قرآن خوانی کی جاتی ہے، دیگر قرآن پاک کے ختم سے یعنی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر آخر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ثواب تحفتاً پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک محفل ہوتی ہے، اور اس کا نام 11ویں شریف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چاند کی 11 کو آپ اپنے طلباء کو بٹھا کر، اسٹوڈنٹ کو بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، اور حضور کی محبت میں چاند کی 11 کو، ہر مہینے اسلامی چاند کی 11 کو اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک محفل کا انعقاد کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر وہ ثواب پیش کیا جاتا تھا۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہوا، ربیع الثانی کی چاند کی 11 تاریخ کو جب آپ کا وصال مبارک ہوا، تو پھر کسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے طلباء نے، آپ کے محبین نے، آپ کے مریدین نے، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، وہ تمام انہوں نے اس سلسلے کو جو آپ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ہر چاند کی 11 کو حضور علیہ السلام کے حوالے سے محفل کرتے تھے، ایصال ثواب کی محفل کیا کرتے تھے، تو اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آپ کے مریدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے پھر اسی سلسلے کو برقرار رکھا، اور ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو وہ محفل کیا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی وہ ثواب تحفتاً پیش کیا جاتا تھا، اور پھر آپ کی بارگاہ میں یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی اس ثواب کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ پوری دنیا میں اب اسی طرح پھیلتا چلا گیا، اور آپ کے چاہنے والے جب بھی 11 چاند کی 11 تاریخ ہوتی ہے ہر مہینے میں، تو وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی شان میں محفلیں سجاتے ہیں، گھروں میں قرآن خوانیوں کی محفل ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آپ کی شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے، اور آپ کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس سلسلے کو، اس محفل کو 11ویں شریف کا نام دیا گیا ہے۔ اور 11ویں، کچھ لوگ ہیں جو 11ویں شریف کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، تو قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ آیت مقدسہ یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی کہ اس آیت مقدسہ میں وہ جب حضور غوث اعظم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف سجائی جاتی ہے، 11ویں شریف کا جو نام دیا جاتا ہے، تو وہ اس آیت پس منظر لے کر، اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، پاک طیب کھانا بنایا جاتا ہے، اور ایصال ثواب قرآن پاک سے سب ثابت ہے۔ خود قرآن پاک میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، یعنی ایصال ثواب جائز ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ دیگر قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیے مقدسہ اسی حوالے سے ہیں، ایصال ثواب کے حوالے سے۔ تو مین جو مقصد ہوتا ہے، جو 11ویں شریف کی محفل سجائی جاتی ہے، وہ ایک ایصال ثواب کے غرض سے سجائی جاتی ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت اس میں ہمیں ثواب عطا کرتے ہیں، جو 11ویں شریف کی محفل سجائی جاتی ہے، اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام جو ثواب اللہ رب العزت جب بندوں کو عطا کرتے ہیں اس محفل کے سجانے والوں کو، تو وہ ثواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ آپ کی محبت میں کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اب بہت سے بڑے محدثین نے اس آیہ مقدسہ جو میں نے حرام کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں جو پڑھی ہے، تو اس آیہ مقدسہ میں وما الا لغیر اللہ بھی کے حوالے سے بہت سے بڑے بڑے جید محدثین نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے، اس سے مراد وہ ہے جو کفار جب اپنے جو ذبح کرتے تھے جانوروں کو، تو وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، تو اس کا حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بتوں کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ کھانا حرام ہے، وہ جانور حرام ہے۔ حالانکہ 11ویں شریف میں ایسا نہیں ہوتا۔ 11ویں شریف کے اندر جو محفل سجائی جاتی ہے اس میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، اس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت پر بیان کیا جاتا ہے، ان کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بیان کرنے کے بعد یہ ثواب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس محفل کو، پھر تمام انبیاء کرام کی اور بارگاہوں میں یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کھانا جو بنتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرام کام نہیں کیا جاتا، یہ کھانا پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، اس کا کھلانا 11ویں شریف کا کھانا کھلانا یہ جائز ہے۔ یہ وہ کھانا نہیں ہے جس کے حوالے سے جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے اور بتوں کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور کھلایا جائے، وہ کھانا حرام ہے۔ وہ کفار کیا کرتے تھے اس طرح، تو یہ آیت ان کفار کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ تفسیر جلالین میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر کبیر میں جو محدثین ہیں، جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت مقدسہ میں یہی بیان کیا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وہ جانور جو ذبح کیا جائے اور بتوں کا نام پہ ذبح کیا جائے، وہ کھانا، وہ جانور حرام ہوتا ہے، نہ کہ 11ویں شریف کا کھانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم کے مریدین میں ہم سب کو شامل فرمائے، ان کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ان سے محبت بروز محشر بروز قیامت ان کے مریدین میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔ یہی دعا ہے اللہ رب العزت سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔